بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الخراسون، قتل ہلاک ہو جائیں، غارت کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، بد دعا ایک قسم کی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ الخراسون جو بے سند کی باتیں کرتے ہیں، بے دلیل بات کرتے ہیں۔ کفار مکہ بے دلیل بات کر رہے تھے حق کے مقابلے میں۔ آج بھی اللہ رحم فرمائے بہت سارے لوگ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، نبی کی اتباع کے مقابلے میں بے دلیل باتیں کرتے ہیں، بے دلیل باتیں کرتے ہیں۔ دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے تو جھوٹی ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے، لوگوں کو تو خوش کر سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتی۔ قرآن سے دلیل نہیں، حدیث سے دلیل نہیں، اپنے بڑوں کی باتیں پیش کر کے دلیل دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، یہاں یہ نہیں چلے گا، یہاں قال اللہ قال رسول چلے گا۔ قتل الخراسون، غارت کر دیے گئے بے سند بات کرنے والے، ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو الذین جو ہم مانے وہ ایسے لوگ، غمرۃ غفلت میں ہیں، ساہون بھولے ہوئے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرمایا نا، سورۃ الماعون میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے، کتنا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی غفلت میں بھی ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، دنیا میں مگن ہیں، آخرت سے، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، نبی کی باتوں کے بارے میں کوئی توجہ نہیں۔ بہت سارے آج مسلمان نام کے جو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ تقوی کا پتہ، نہ توحید کا پتہ، نہ آخرت، نہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت، نہ بیوی کی تربیت، کچھ اس کے بارے میں سوچنا نہیں۔ اپنے بارے میں کہ میں قبر میں جانے والا ہوں، کچھ نہیں سوچتا۔ آگے حساب کتاب بھی ہے، میں اب سمجھ جاؤں، میری اب عمر ہو گئی 50 سال، میری 55 سال، میری 60 سال، اب تو میں باز آ جاؤں، لیکن وہ غفلت میں ہے۔ بہت سارے لوگ غفلت میں، سود کھا رہا ہے، ناجائز تعلقات قائم کیا ہوا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی نمازوں سے غفلت میں نمازیں نہیں پڑھتا، نکال رہا ہے، لیکن باتیں بڑی بڑی کریں گے۔ آپ اس سے بیٹھا دو، اس سے پوچھو، ماشاء اللہ دین دنیا کی ایسی ایسی باتیں کریں گے، آپ کو شرم آ جائے گی کہ یار یہ تو بہت بڑے کوئی متقی پرہیزگار آدمی۔ اب دیکھیں نا یہاں ان کی حالت، یسألون ایان یوم الدین، غفلت میں خود پڑا ہوا ہے اور پوچھتا کیا ہے؟ یوم الدین، یہ جزا کا دن، جس دن حساب کتاب ہوگا، وہ کب ہے؟ تمہاری تیاری کیا ہے؟ فرمایا یومہم علی النار یفتنون، جس دن، اللہ جواب دے رہے ہیں، تم پوچھتے ہو نا دین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو، یومہم علی النار یفتنون، ہاں یہ وہ دن ہے کہ آگ پر الٹے سیدھے پڑے ہوں گے۔ یفتنون کے معنی عذاب کیا جانا، ایک ہوتا ہے نا یفتنون کے فتنہ کے معنی فتنہ، آزمائش، لیکن یہاں پر عذاب، آگ میں جلانا۔ یومہم یفتنون ای یحرقون ویعذبون، جس دن ان ظالموں کو، ان کافروں کو، ان منافقین کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے باغیوں کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اس آگ میں جلنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جب ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، جیسے گوشت کے ٹکڑے کو آگ پر کیسے الٹتا ہے پلٹتا ہے، اس طرح انسانوں کو آگ میں جلایا جائے گا، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، مرد ہو یا عورت۔ یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم، چکھو تم اپنا عذاب، اپنے عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ عذاب ہے جس کے تم جلدی کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کا اسلوب ہے، اس کا طریقہ ہے، جب جنت کا بیان کرتا ہے، جہنم کا، جب جنتیوں کا تو جہنمیوں کا، جب جہنمیوں کا تو جنتیوں کا، اپنے عذاب کا بیان کرتا ہے تو اپنی نعمتوں کا بیان کرتا ہے، بشیر کا ذکر ہے تو نذیر کا ذکر ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔